پہنچ بھی نہیں سکے. وائٹ کرسمس تو نہیں ہو سکی, وائٹ وقف جدید ہو جائے گی آج کیونکہ آج وقف جدید پہ ہے نا. جی انشاءاللہ. جی اچھا پھر شروع کریں. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور یہ سوال آیا ہے کہ اگر ایک انسان غلطی کر کے اس غلطی کی توبہ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے, پھر وہی غلطی بار بار کرتا ہے اور ہر بار توبہ کرتا ہے, اسلام میں اس غلطی کی کیا سزا ہے؟ اسلام میں تو جب بھی غلطی پکڑی جائے گی اسی وقت سزا ہوگی, یا توبہ کا کوئی اور ذریعہ ہے اسلام میں؟ تو جب غلطی پکڑی جائے گی انسان اس کی پرانی توباؤں کی کوئی بحث نہیں چھیڑے گا. جب پکڑی جائے گی اس وقت وہ حق سزاوار ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون بہت وسیع اور باریک ہے. وہ انسان کے دل, اس کی ضمیر کی پاتال تک نظر رکھتا ہے, اور اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی ہر توبہ بھی یقینی اور سچی ہو اور ہر ٹھوکر بے اختیاری کی ہو تو اس کی مرضی ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. کوئی انسانی قانون اور انسانی فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا اس پر, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ بعض گناہ گار بار بار گناہ کرنے کے باوجود بخشے گئے, بعض نیک ایک غلطی میں ہی پکڑے گئے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی ایک غلطی جو تھی وہ کس ڈیفائنس کے نتیجے میں تھی, کس ناشکری کے نتیجے میں تھی, اور گناہ گاروں کی غلطیاں کن بے اختیاریوں کی وجہ سے تھیں. تو اللہ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ فرمائیں. ڈاکٹر مجیب الحق صاحب. ماشاء اللہ. میں حضور عرض کروں گا کہ پچھلے دنوں میں ایک تعلیمی کلاس ہوئی تھی انصار اللہ کے تحت. اس میں مختلف موضوعات تھے, جن میں ایک قرآن کریم کی تعلیم جو جسمانی صحت اور ذہنی صحت سے متعلق تھی, اس پہ بھی ایک موضوع تھا. اور اس میں یہ بھی ذکر آیا حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب اسلامی اصول کی فلسفی ہے, جو قرآن کریم کی تفسیر ہے, آج کل منائی جا رہی ہے جو جی خاص طور پہ. جی حضور. تو اس میں حرمت خنزیر کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ یہ بے حیا فاسد جانور ہے, اور اس کے متعلق کافی ایک صفحہ پورا حضور مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی تفسیر بھی معنی بھی. تو ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا فاسد جانور پیدا کیوں کیا؟ اگر اس سے پہلے شیطان کی بحث کیوں چھیڑی گئی؟ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور بڑھایا جائے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں شیطان کی پیدا ہوگا. حرمت و حلت کی بحث تبھی آئے گی اگر فاسد جانور ہوں گے. ٹھیک, وہاں بحث نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے. اختیار کی بحث تبھی اٹھے گی جب نیکی کے مقابل پر ایک ولی کا رستہ بھی کھلا ہوگا. ٹھیک. تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے کافی تھے. انسان نے جو آ کر ایک اضافہ کیا ہے مخلوقات میں, جو اس میں وہ ممتاز ہے, وہ یہی تو ہے کہ اس کے لیے وہ رستے بنائے گئے ہیں اور اختیار دے دیے گئے ہیں. ہمارا کے ساتھ جیسا میں نے کل تفصیل سے اس ہمیشوں کی واضح کرنے کی کوشش کی تھی, ماما کو بھی ساتھ رکھ دیا برابر اس کی حفاظت کے لیے, اس کے مقابلے کے لیے. یہ تو اختیار چھیننے والے سوال ہیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ سے کیے گئے ہیں کہ ہمیں کیوں اختیار دیا گیا ہے. بے اختیاری زندگی پسند کریں گے؟ اسٹول ہو جاتا آدمی. بالکل. حضور ہر احمدی کا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ وقت جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. تو عہد یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ یہ ہمارا معصوم عن خطا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء درجہ بدل رہے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے قضائی فیصلوں میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں جو کسی چرب زبان کی وجہ سے اس کے حق میں ہو گیا ہو. یہ وزارت اپنے متعلق فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے زیادہ معصوم عن خطا ہیں. تو پھر بھی فیصلہ مانو, لیکن جس کے حق میں فیصلہ غلط ہوا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ خود چھوڑ دے اس حق کو, اس ناجائز بات کو,
ورنہ وہ جہنم کا ٹکڑا کھائے گا. اتنی عظیم شان پر حکمت وضاحت کے بعد اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ خلیفہ غلطی نہیں کر سکتا تو عقیدہ غلط ہے. اس کی بالکل وضاحت ہونی چاہیے. ایک چیز ایسی ہے جس کے متعلق حضرت مسلم موعود نے بہت کھل کر بیان فرمایا ہے کہ غلطی تو کر سکتا ہے مگر قومی فیصلوں میں جو اس کے فرائض و منصبی سے تعلق رکھتے ہوں ان میں غلطی سے اللہ اس کو بچاتا ہے. اور اگر غلطی کر بھی بیٹھے تو اس کا ازالہ فرما دیتا ہے. یہ ایک بالکل الگ مضمون ہے. یعنی خلیفہ وقت اپنے جماعتی فیصلوں میں خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور بالعموم اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی مگر معصوم ان معنوں میں نہیں ہے نبی کی طرح. اور اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے دیانتداری کے ساتھ اور ایسا ہی ہوگا ہمیشہ تو پھر خدا تعالیٰ اس کے ازالے کے سامان کر دیتا ہے اور جماعت کو اس کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا کیونکہ اس نے معصومیت میں جماعتی فیصلوں میں اللہ کے حکم سے اطاعت کی ہے. یہ ہے آخری قطعی صورت جس کو ہم نے بارہا دیکھا ہے. کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں دیکھی. میرا سوال یہ تھا کہ معروف کا لفظ جو عہد میں ہے پرانا سوال ہے, کافی پرانا ہے. یہ عہد کا جو لفظ ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے اور قرآن میں جہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے وہاں یہ ان سے لیے بیعت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تم یہ اقرار کرو کہ معروف میں نبی کی اطاعت سے باہر نہیں جاؤ گی. تو اب جو سوال اٹھانا خلافت کے حوالے کی بجائے نبوت کے حوالے سے اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اٹھائیں. پھر کیا سوال بنے گا بتائیں؟ پھر تو ہم معروف کا لفظ نہیں آنا چاہیے. کون نہیں آنا چاہیے؟ اگر یہی تو ہے مزہ. خدا کے انسان خدا بندے کے مشورے سے قرآن بناتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے تو پھر یہ بن جانا تھا جو نے بنایا ہے کہ معروف کا لفظ آنا نہیں چاہیے سے اس کو نکال دو یہاں سے. معروف اس اطاعت کو کہتے ہیں جو قرآنی فرائض احکام اور سنت کے فرائض اور احکام کے علاوہ عام باتوں میں ہے جس میں براہ راست انسان پابندی کا کسی چیز کا پابند نہ ہو. اب یہ نفلی اطاعت ہے, نفلی دائرے کے معاملات میں اطاعت ہے نہ کہ فرائض کے معاملے میں. فرائض کے معاملے میں تو اللہ کے حکم کو خلیفہ وقت نافذ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا اور اس میں کسی شرط کی بحث ہی کوئی نہیں, لازماً اس کی پابندی ہے. معروف میں بھی نہیں کریں گے. معروف سے مراد یہ ہے کہ جن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا لیکن اچھی باتیں ہیں اور ان میں اگر آپ حکم دے دیں گے تو پھر ہم ان میں بھی نافرمانی نہیں کریں گے. چنانچہ ہے مسلم موعود نے تحریک جدید کے متعلق کے تعلق میں بہت سے ایسے قوانین جاری کیے جو شرعاً انسان کو پابند نہیں کر سکتے. وہ ساری جماعت نے پابندی کی. یہ معروف کی پابندی ہے, شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی تائید میں زوائد جو عرف عام میں اچھی باتیں ہیں اور اس کی سند عالمی سند ہے, عرف عام کی بحث ہے, تبھی معروف کہلاتی ہے. تمام ایسی باتیں جو اچھی ہیں وہ شریعت نے حکم دیا ہو نہ دیا ہو اگر ہمیں اس کا پابند کیا جائے گا تو ہم اس کے بھی پابند ہو جائیں گے. آپ سمجھیں؟ تو اس کی اطاعت کی جو اتھارٹی اس کا منصب ہے اس کو کم کرنے سے بجائے یہ معروف کا لفظ اس سے اونچا کر رہا ہے. انہیں معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات لی تھی, انہیں معنوں میں آئندہ یہ بات چلتی ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال اسلامی اصول کی فلسفی کے بارے میں ہے. اس کا نام مسلم صاحب نے اسلامی اصول کی فلسفی کیوں رکھا ہے جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کیا آپ تجویز کرتے ہیں؟ وہی بات ہے وہاں معروف میں تجویز ہو رہا تھا کہ نہ ہی ہوتا تو بہتر. اب یہ فلسفی کے اوپر بحث ہے. بتائیں آپ کیا بہتر نام سے تجویز فرماتے ہیں اس میں؟ تو مزاج نہیں کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا سارا مضمون حضرت صاحب پہ
جب لکھا گیا ہر وہ شخص جس نے اپنے مذہب کی فلسفی پہ بحث کرنی تھی اس کو القاء ہوا تھا مضمون. یہ ایک ٹائٹل ہے جو تمام شرکاء کے لیے مشترک تھا، اپنے اپنے مذہب کے الہامی اصولوں کا فلسفہ بیان کریں. تو جب یہ اسلام پر اطلاق پائے گا تو اس کا یہی عنوان بنے گا، اسلامی اصول کی فلسفی. فلسفی اللہ نہیں سمجھایا کرتا. ہاں جب فلسفی کہہ دیا جائے تو اس کا دوسرا ترجمہ ہے حکمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت سکھائی، آپ نے وہ فرض ادا کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ. اور قرآن کریم بار بار نبیوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت دی. تو حکمت اللہ تعالیٰ سے آتی ہے. فلسفی بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلق میں اللہ سے اتری تھی تو آپ نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے، ہاں فلسفہ کا مطلب بھی حکمت ہے. سوال آیا ہے کہ مغربی ممالک میں جمعے کے دن اسکول کھلے ہوتے ہیں جی، اور بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اسکول چھوڑ کے وہ جمعے کی نماز کے لیے کہاں سے سوال آیا یہ ڈاکٹر عبد البتین صاحب ہیں کینیڈا سے. جی کینیڈا سے. ان سے کہیں سوال ان سے کریں اپنے امیر صاحب سے، اور یہ بھی سوال کریں کہ اس معاملے پر جب میں نے بارہا روشنی ڈالی ہے تو انہوں نے جماعت کو کیوں مطلع نہیں رکھا. عبد المتین صاحب اپنے امیر صاحب کینیڈا سے سوال کریں اور کہیں کہ سنا ہے کہ اس سوال کے متعلق بارہا روشنی ڈالی جا چکی ہے، تو آپ نے ہمیں بے خبر کیوں رکھا ہے؟ یہ ہم بے خبر لوگ ہیں تو ہماری جواب تب بھی کیوں نہیں کی؟ سمجھے؟ آگے بیوی کی طرف سے بھی پوچھ سکتے ہیں سوال؟ آف کورس، یہ تو پہلا ہے کیونکہ یہاں فارن افیئرس پر بھی ہوم افیئرس کا قبضہ ہے. ذہن میں ایک سوال آیا تھا حضور کہ عام طور پہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز میں، اور کئی بسا اوقات ہم نے سجدے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اسلام کے لیے، خلافت احمدیہ کے لیے، خلیفہ وغیرہ، بچوں کے لیے، تو ان دعاؤں میں جب اپنے ذاتی معاملات کی طرف ذہن جاتا ہے تو پھر ان خیالات میں انسان کھو جاتا ہے، اور جو نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، تھوڑا سا اس میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے کیسے بچا جائے؟ کوشش تاکہ دونوں کام ہو جائیں. جو بس یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے دعاؤں کے وقت توجہ بٹے، ہر دعا کے وقت بٹ سکتی ہے، کیونکہ دعا کا تعلق کسی ایک ایسی بات چیز سے نہیں ہے جس میں صرف توحید ہی کو مد نظر رکھو اور کوئی مضمون ہی نہ آئے. جب بھی مضمون آئے گا چاہے وہ کیسا ہی نیک اور پاکیزہ مضمون ہو، خیالات کے منتشر ہونے کا خطرہ باقی رہتا ہے. چنانچہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ آپ جب بعض اوقات جب غیر معمولی طور پر دین کی مہمات میں دماغ کھویا گیا تو آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے اوپر وہ جنات ہجوم کر جاتے تھے. تو وہ کون سے جنات ہیں جو ہجوم کرتے ہیں؟ وہی دعائیں جن چیزوں کے لیے مانگی جا رہی ہیں، وہی تفکرات جب غالب آ جائیں اور مغلوب کر دیں تصورات کو، تو اس وقت پہ بار بار اللہ کی طرف پناہ میں آنا چاہیے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جو اس طرح مثال کے طور پر فرمایا ہے، دراصل یہ تو شاذ مواقع کی باتیں ہیں جو قرآن نے آپ کے حوالے سے بیان کی، مگر سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے روزمرہ یہی ہوتا ہے. اور صرف دینی امور کی وجہ سے نہیں، دنیاوی امور کی وجہ سے بھی خیالات پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جنات ہیں جو حملے کریں گے اور ان کا مقابلہ کرنا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز کو کھڑا کرنا ہے. بس نماز کو قائم کرو کا جو بار بار کا ذکر ہے اسی مضمون کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور موسی کی آمدنی سے خریدی ہوئی جو پراپرٹی ہے جو اس کے بیوی اور بچوں کے نام ہے،
آیا اس میں سے حصہ جائیداد بنتا ہے یا نہیں؟ موسی کی آمدنی سے جی، جو اس نے پراپرٹی خریدی اور اس کی موسی کی آمد سے جو بھی جائیداد وہ خریدے گا، خواہ اپنے نام خواہ بچوں کے نام، ان پر اسی طرح وصیت ہوگی، سوائے اس پراپرٹی کے جس کو جب خرید کر جب بچوں کے نام لگاتا ہے تو اس کا حق وصیت ادا کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ جی. پھر بچے اگر موسی ہوں گے تو اس جائیداد پر ان کو وصیت ہوگی، اگر موسی نہیں ہوں گے تو چندہ عام اسی نسبت سے بچوں کی طرف سے اس کی آمد پر دینا ہوگا اگر وہ حقیقی ہے، اور اگر بے نامی ہے تو پھر یہ سوال ہی نہیں اٹھتا، پھر تو اسی کی جائیداد ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. میرے سوال وقت جدید کے بارے میں ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں خطبہ ارشاد فرمایا، میرے ذہن میں ایک تاثر چلا آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو معلمین ہوں گے وقف کریں گے ان کا ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ ہوگا اور وہ میری ہدایات پہ کام کریں گے، اور دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں وہ ایک خدا رسیدہ انسان بنیں گے. ذہن میں ایک تاثر ہے، مجھے ڈیفینیٹ نہیں ہے. ہاں تو اس حصے پہ مجھے لگتا ہے کہ اس واقعہ کے یہ کب ہوئی تھی تحریک؟ 58 میں، ہاں 57 کے اینڈ پہ غالباً ہوئی تھی. ہاں میں بھی بتاتا ہوں. ہاں 57 کے آخر پر، اور اس کے بعد حضرت مسلم موعود کتنے زندہ رہے ہیں؟ 65 تک. تھوڑا سا پھر آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ایک تحریک چلائی جاتی ہے تو آغاز میں عام نگرانی سے بڑھ کر نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور براہ راست نگرانی اس لیے ضروری ہے تاکہ جماعت میں وہ تحریک اس طرح متعارف ہو جائے جس طرح خلیفہ وقت متعارف کرنا چاہتا ہے، جو اس کی اپنی خواہش، اپنی اس پہ توقعات ہیں، ان کو اپنے سامنے چلائے اور دکھا دے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. حضرت مسلم موعود نے شروع میں اس حد تک تو دلچسپی لی کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو اس وقت باقاعدہ تفصیل سے اس کی رپورٹیں منگوایا کرتے تھے، اور بعض اوقات براہ راست معلمین کو بھی ہدایات پہنچا دیا کرتے تھے. ملنے کے لیے آئے ہیں تو ہدایت جاری فرما دی، اور معلمین نے پھر آگے بتا دیا مرکز کو کہ یہ مسلم موعود کی طرف سے ہدایت ملی ہے. تو اس سے زیادہ تو ناممکن تھا آپ کے لیے وہ بوجھ اٹھانا. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ سارا چارج براہ راست سنبھال لیا ہو وقف جدید کا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اور جب نہیں ہوا تو اس خطبے کے تاثرات کے متعلق دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو خواہش تھی مگر مجبوری سے پوری نہیں کر سکے، یا اس خواہش کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ناظم وقف جدید کی طرح سارے کام خود سنبھال لیں، بلکہ نسبتاً زیادہ ذاتی نگرانی کا ایک ادعا تھا، ایک خواہش تھی جس سے آپ نے جس حد تک ہو سکا پورا کیا. سمجھے؟ جی ٹھیک. باقی ولی اللہ بنانا تو کسی کا کام نہیں ہے سوائے اللہ کے. ولی اللہ بنانے کی کوشش کرنا تو جاری رہتی ہے، اور ولی خدائی بناتا ہے، آپ بنا کے نہیں پیش کر سکتے. ان واقفین میں سے جو ہمارے پاس آئے کئی ایسے تھے جن کے متعلق انسان جہاں تک انسانی علم کام کرتا ہے کہہ سکتا تھا کہ یہ ولی اللہ ہیں. ان کا وقف ہو جانا، ان کا بے لوث میدان میں چلے جانا، ان کا دعائیں کرنا، ان کی کوششوں کو غیر معمولی پھل ان کی نیکی کی وجہ سے لگنا، اور ان دعاؤں کے پورا ہونے کا میں بھی گواہ ہوں. کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے بعضوں کو کشوف ہوئے، وہ پورے ہوئے، بعضوں کو سچی رویا آتی تھیں. تو یہ نہیں کہ وہ خالی تھی تحریک اس سے، مگر وقف کے شوق میں بہت سے نوجوان آئے جو ٹھہر بھی نہیں سکے، جو عہد بھی پورا نہیں کر سکے، بکھر گئے. بعض بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور بعض جیسا بھی تھا وفاداری سے آخر تک قائم رہے.
تو ان کے مرتبے اللہ کے پاس ہیں، مگر جو ولی اللہ کا تصور حضرت مسلم موعود نے پیش فرمایا تھا وہ پوری طرح اس تحریک کے ہر فرد پر، ہر ممبر پر صادق نہیں آتا. میرے علم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ کئی میں نے بے سر بیان کیا کہ نفس کے بیمار تھے جو شریر کے طور پر باہر نکالے گئے. تو اولیاء کیسے بن سکتے ہیں؟ اولیاء تو آپ بنا ہی نہیں سکتے. اولیاء اللہ بنانا اللہ کا کام ہے. خلیفہ وقت کا اتنا کام ہے کہ تحریک کرے اور توجہ دلائے، اور وقف جدید کا کام تھا کہ ان کی نیکی، ان کے تقویٰ پر نظر رکھے بجائے اس کے کہ میں صرف ظاہری علم پر زور دے. سمجھ گئے؟ ٹھیک. حضور آج کل یہ کم سن بچوں میں جرائم کا جو ارتکاب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا مغربی ممالک میں اور دنیا کے بیشتر کم سن نہیں کہنا چاہیے، جی، نابالغ بچوں میں، نابالغ بچوں میں. جی کم سنی کا تصور اردو میں جی بہت چھوٹے بچے ہیں جی جو واقعی معصوم اور بھولے ہوتے ہیں. جی اور یہ جو سن آپ کہہ رہے ہیں جی یہ دوڑ بھاگ کا سن ہے، جی لڑک پن کا سن. جی. ہاں جی. اور یہاں پر جو کورٹس ہیں وہ ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتی، کہتی ہیں کہ یہ جرائم کی ذمہ داری کی ذمہ داری کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے. تو اسلام میں حضور کیا تعلیم ہے اس سلسلہ میں؟ اسلام نے تو بڑی واضح طور پر ماں باپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور ان کی عدم تربیت کے نقصانات ان کو نہ صرف اس دنیا میں پہنچیں گے بلکہ آخرت میں بھی پہنچیں گے اور وہ جواب دہ ہوں گے. تو اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ اور بچہ اگر شرارت کرے گا تو جس حد تک وہ اس شرارت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے سزا سے مبرا نہیں ہے. اور نہ انسانی فطرت ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے. کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک بچہ چونکہ وہ قانونی لحاظ سے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، گھر میں کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کسی کا ناک کاٹ دے، وہ چیزیں توڑتا پھرے، اور وہ کہیں، ماں باپ کہیں کہ یہ تو عمر کو پہنچے ہی نہیں. یہ فطرت کے تقاضے ہیں. اگر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو اگر پیار اور معافی سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہی بہتر ہے، لیکن باز نہیں آتا تو اس کے کان کھینچنے پڑتے ہیں، اور اس حد تک نہیں کہ کان ہی اکھیڑ دو. تو یہ توازن کی جو تعلیم ہے یہ ہے اسلامی تعلیم. طب سے متعلق میں عرض کروں گا کہ کس سے متعلق؟ طب. اچھا. حضور کی خاص جو توجہ کی وجہ سے ہومیوپیتھی آج کل اللہ کے فضل سے کافی مؤثر اور شہرت پا رہی ہے اور مؤثر بھی ہے. اور میں بھی تھوڑا سا اقرار کر دوں کہ اس دفعہ بڑا اقرار ڈاکٹر صاحب کو یہ اقرار بہت بڑا اقرار ہے. فلو بہت پھیلا ہوا ہے، اور جب بھی کبھی وہ اینٹی بایوٹک کا ذہن میں آتا تھا تو نفس لوامہ بالکل وہ کہتا تھا نہیں، اور یہ کافی ہوا بہت مرتبہ ہوا حضور. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بغیر بھی کافی اللہ کے فضل سے شفا ہوئی لوگوں کو، بلکہ جن کو بھی ہوتی ہے اس کے بغیر بہت بہتر ہوتی ہے. جی بغیر کسی تکلیف، بغیر لمبے عرصے تک بیماری کے چلنے اور بار بار حملوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے پاس کئی بچے آئے ہیں جن کی ماں نے بتایا کہ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، جب بخار ٹوٹ جائے اس کے ہفتے کے بعد پھر دوبارہ، پھر گلا خراب، پھر مصیبت. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں. لیکن ہومیوپیتھک سے اگر شفا ہو تو چونکہ جسم نے از خود رد عمل کر کے ایک مقابلہ اور کامیاب مقابلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر نفسیاتی توانائی آ جاتی ہے، اور اسی قسم کے اگلے حملے کو آسانی سے وہ قابو کرتا ہے. یہ جو فلسفہ ہومیوپیتھک ہے یہ تسلیم شدہ ایلوپیتھک فلسفہ بھی ہے، اور سائنٹیفکلی پروون، یعنی سائنس کے لحاظ سے ثابت شدہ. چنانچہ امیونولوجی میں جو دفاع کا نظام ہے اس میں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ اگر ایک مرض کے مقابلے کے لیے جسم کو 14 دن چاہیے، تو اگر وہ ایک دفعہ مقابلے پر آمادہ ہو جائے، اس کی توجہ ہو جائے بیماری کی طرف اور کامیابی سے اس پہ قابو پا لے،
تو اگلی دفعہ جب وہ بیماری حملہ کرے گی تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جس میں وہ تیاری کر لے گا جو اس کو 14 دن لگے تھے. تو یہ وہ ہے اصول جو اس فلو کے اوپر بھی کار فرما جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر جسم کو مقابلے کی طاقت کا اعتماد حاصل نہ ہو، طاقت ہو بھی تو اس پر اعتماد نہ ہو اور اس کا پھل اس نے خود دیکھا نہ ہو، تو پھر وہ جو اس کی دفاعی طاقت ہے وہ اسی طرح سوئی رہے گی جس طرح پہلے سوئی ہوئی تھی. اور اس مدد کے بغیر جو بیرونی مدد ہے وہ طاقت از خود بیماری پہ قابو نہیں پا سکتی، نہ 24 گھنٹے میں نہ 14 دن میں. لازماً بیرونی مدد کی عادت اس کو پڑ جائے گی اور دفاعی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی. یہ ہے اصول جس کے تعبیر اب میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے احمدی خاندان جو پہلے اینٹی بایوٹکس کی طرف دوڑا کرتے تھے، ان میں بھاری اکثریت ہے جو اب خود اپنا علاج کرنے کی صلاحیت اختیار طاقت پا گئی ہے، جو لیکچر سنتے ہیں یا کتابیں لینی ہیں جنہوں نے. اور ان سب کی رپورٹ یہ ہے کہ کچھ غلطیوں کے بعد، چونکہ ابھی تجربہ نہیں، جب وہ صحیح دوائیں دیں تو بالکل بیماری غائب اور پھر بچوں کو مستقل صحت عطا ہو گئی ہے. اور جو نہیں کر سکے، میرے پاس ابھی پرسوں بھی ایک کیس آیا تھا، جو نہیں کر سکے یا اعتماد ہی نہیں ہوا ہومیوپیتھک پہ، ان کے بچوں کا برا حال تھا. وہ کہتے ہیں اب کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب اینٹی بایوٹکس لینی پڑے. ان کو پھر میں نے پابندی سے بند کیا ہے اور دوائیاں تجویز کی ہیں. ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی، مگر پہلے ایسے معاملات میں ہمیشہ خوشکن رپورٹیں آئی ہیں اللہ کے فضل سے. سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں، اوہو میں پہلے غلط جواب دے حضور جواب آپ نے بالکل اسی کے تتبع میں ہے کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں اور طب کی تعلیم حاصل کریں، آیا ان کو اب میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے. ان کو میڈیکل کالج، ان کے بچے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ان کو میڈیکل کالج میں ضرور داخلہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر جو آج کل کی مروجہ طب کی ایلوپیتھک تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو اتنی باتوں کا علم ہو جاتا ہے انسانی صحت کے تعلق میں کہ ایک ہومیوپیتھ جو صرف ہومیوپیتھک پڑھ کے ہومیوپیتھ بنتا ہے اس کو بسا اوقات سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کیا اسے کرنا چاہیے. بہت سی بیماریوں کی پہچان بھی نہیں وہ کر سکتا. ہومیوپیتھک علامتیں بعض دفعہ غیر واضح ہوں تو ایلوپیتھک جو طرز تشخیص ہے وہ مددگار ہو جایا کرتا ہے. اور پھر اندرونی نظام کا اگر پتہ نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ محض ہومیوپیتھک کے ذریعے انسان تمام قسم کی بیماریوں کے حالات پر عبور حاصل کر سکے یا اعتماد حاصل کر سکے. کئی ہومیوپیتھ اسی لیے بیچارے بعض مریضوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پورا علم نہیں کہ یہ بیماری اور ہے، یہ وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو، اور اس کا علاج مثلا سرجری ہونا چاہیے یا اس کو جراحی جو کہتے ہیں جسے. تو اس لیے میرے نزدیک تو علم کے لحاظ سے ایلوپیتھک علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے ہومیوپیتھس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب کو سامنے بٹھایا ہوتا لیکچر میں، جہاں جہاں ضرورت ہو اپنی توفیق کے مطابق میں ایلوپیتھک باتیں بھی ساتھ کرتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ تو آئے کہ یہ چیز ہے کیا. پھر جہاں تک علاج کا تعلق ہے پھر آپ کے لیے اختیار ہے، ایلوپیتھک جبری علاج کریں یا ہومیوپیتھک طوعی علاج کریں. ٹھیک ہے. حضور اسلامی نقطہ نگاہ سے انسانی اعضاء کی جو آرگنس ہیں ان کی ڈونیشنز کے بارے میں جائز ہے. جائز. پاکستان میں چند علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے. میں اسی سلسلے میں انہوں نے تو لوگوں کی بیویوں سے بھی حرام کر دی ہیں احمدیوں کی نماز جنازہ پڑھنے پر. تو ان کے فتوے پہ آپ کیا کیا کچھ کریں گے. ایک شخص اگر کچھ ایسی قربانی کرے کہ اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہو اور دوسرے کی زندگی بچا لے تو یہ بین ہی اسلامی روح کے مطابق ہے. مگر اپنی زندگی کو جان بوجھ کر
دوسرے کے لیے ختم کر دے، اس کی اجازت یہ ایک قسم کی خودکشی ہے. سوائے اس کے کہ جنگ وغیرہ کی صورت ہو، تو بالکل اور مضمون ہے. اس میں سب کو برابر خطرہ ہے، اور اس میں ایک شخص جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کے صحابہ لڑے ہیں، اپنے سے زیادہ قیمتی وجود کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اپنی آنکھ نکال، اپنا دل نکال کے پیش کر دے، یہ گناہ ہے، کیونکہ دل کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. جگر کاٹ کے باہر پھینک دے، یہ گناہ ہے، یہ خودکشی کی قسمیں ہیں. لیکن اگر ایک گردہ دینے سے کسی بچے کی یا بچے کی طرف سے گردہ دیا ہے تو ماں کی جان بچتی ہو اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس میں کون سا گناہ ہے؟ بس اگر جنگوں میں کھلم کھلا اپنی جان پیش کر دینے کی اجازت ہے تو عام حالات میں اس قسم کی قربانیاں اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں. مرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو صرف یہ خطرہ رہتا ہے، اور مولویوں نے اسی وجہ سے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آنکھیں نکال دی تو اگلے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اپنی آنکھیں کسی اور کو لگی ہوں گی. یہ بڑی خطرناک بیوقوفی ہے. آنکھوں نے کہاں رہنا ہے؟ وہ نہ بھی دو گے تو گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی. ہم نے تو یہ جو مردوں کے پنجر ہیں ان میں ڈیلوں کے بغیر ہی دیکھی ہیں جگہیں. ڈیلے کہاں دیکھے ہیں آپ نے؟ ڈھیلے آنکھوں کے غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے فضول باتیں ہیں محض. ٹھیک ہے. حضور، اسلامی اصول کی فلسفی میں جو 5 سوال مقرر ہوئے ہیں، تجویز ہوئے تھے، تو ہندو سوامی کے ساتھ مل کر یہ کیا کیسے، یہ 5 سوالوں کا انتخاب کیسے ہوا؟ اور وہ 5 سوال جو ہوئے ہیں وہ دراصل وہ سوامی صاحب جو تشریف لائے ہوئے تھے، شردانند کیا نام؟ شوگن چندر. ہاں، شوگن چندر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جو اس کو سوالات ہمیشہ اس کے دل میں گریز پیدا کرتے تھے، وہ سوالات پیش کیے، مگر وہ بیان ہی اس شکل میں آخری صورت میں نہیں تھے. مثلا اس میں آپ نے لفظ دیکھا ہوگا کہ کرم کا کیا مطلب ہے، اس دنیا میں اصل اخلاق کیا ہیں، انسان بغیر مذہب کے بھی اخلاق حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں. اس قسم کے سوالات تھے جو عام طور پر یہ ہر دنیا کے مذہب والوں کو، اگر وہ ان کی سوچ بیدار ہو جائے، یہ ایک مخمصہ سا ڈال دیتے ہیں، اور عموماً اٹھنے والے سوال ہیں. ہندو پس منظر کی وجہ سے لفظ کرم اس نے استعمال کیا. اخروی زندگی کے متعلق سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اگر اس نے واپس یہاں نہیں آنا تو پھر کہاں جائے گا. تو یہ متفرق جو اس نے باتیں پیش کی ہیں، رفتہ رفتہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے وہ سوالوں میں ڈھلی ہیں. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فیضیاب ہونے کے بعد وہ لاہور گیا ہے اور بعد دوسرے مقامات کا بھی سفر کیا، اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو جہاں جہاں بھی کوئی مذہبی رہنما مستند اور مانا ہوا تھا اس سے ملا ہے، اور ان سب نے اس تجویز کو بہت پسند کیا، بہت ہی اعلیٰ تجویز ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو شرط مسیح السلام نے لگوا دی ہے وہ اس نے نہیں لگائی تھی. وہ یہ تھی کہ اپنی الہی کتب سے ثابت کرو. اس میں آ کے وہ پکڑے گئے بیچارے، یوں بھولے سے منہ سے مان گئے. وجہ یہ تھی کہ بعض مذاہب میں اپنی عقل کی باتیں اپنے مذہب کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور عامت الناس میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ واقعتاً یہ اسی مذہب کی تعلیم تھی. جس طرح آریہ سماج سے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ٹکر لی ہے، اسی اصول پر ان کو مار پڑی ہے آریوں کو، کہ تم کہتے ہو ویدوں میں یہ ہے تو ویدوں سے خالص توحید نکال کے تو دکھاؤ. تم نے اسلام سے سیکھی اور منسوب کر رہے ویدوں کی طرف. یہ ہے وہ بنیادی اصول جس کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام کی تائید میں علم کلام میں ایک نئی روشنی پیدا کی ہے، اور ایسے اصول پیش کیے ہیں جن کے بعد اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا.
تو یہ وہ ان اصول، یہ جتنے بھی بیان 5 نکات ہیں، یہ اکیلے اس کے کیا نام تھا جی؟ شوگن چندر، ہاں شوگن چندر کے مکمل تیار شدہ خیالات نہیں ہیں. اس کے خیالات نے ایک حرکت پیدا کر دی ہے سوچوں میں. بنیادی طور پر ہر سوال پہلے اس کے دماغ میں اٹھا ہے، اور اس نے جب پیش کیا تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پالش کر کے اس کو کہا کہ اگر یہ سوال کرنا تو اس طرح کرو، اور وہ بات اس کے دل کو لگ گئی. یہاں سے پھر وہ یہ سوال بنا کر گھوما ہے جگہ جگہ. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، مذہبی رہنماؤں کو پسند آئے، مگر یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. محض الہی کتب کے حوالے سے ان سب باتوں پر روشن ڈالنا کوئی عام بات نہیں ہے. اگر کہیں الہی کتب میں یہ باتیں تھیں اور ہوں گی تو امتداد زمانہ سے وہ مٹ گئیں، نظروں سے اوجھل ہو گئیں، یا انسانی تعلیم ان پر غالب آ گئی. یہ جو دقتیں تھیں وہ قرآن کی راہ میں حائل نہیں تھیں، ایک بھی ان میں سے قرآن کی راہ میں حائل نہیں تھی. سمجھے؟ حضور اس سوال کے ساتھ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام نے بنیادی مسائل لیے ہیں، اختلافی مسائل نہیں لیے، اور بنیادی مسائل کو ہی احمدیت اور اسلام کی فتح کا. وہ سارے بنیادی مسائل اختلافی مسائل ہیں. اچھا جی جی، یہ نہیں بھولنا چاہیے. جی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے مطابق جو کچھ بیان فرمایا وہ سارے اختلافی مسائل ہیں. کیونکہ ہندوؤں کا تصور اور ہے، بدھسٹ کا اور تصور ہے، اور عیسائیوں کا اور، آریوں کا اور، تو کچھ نہ کچھ بدلتا ہے. یہود کا اور ہے، فرق ہے. تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نمایاں طور پر کیا ہے وہ ایک انگریز نے اپنے خط میں یہ ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ عقل و دانش کے ساتھ ایک چیز کو ثابت کر کے پھر قرآن کے حوالے برمحل دے دینا، یہ وہ چیز ہے جس نے اس کتاب کو ایک اعجاز عطا کر دیا ہے. اور یہ ہے بنیادی بات. بحث عقلی اٹھائی، عقلی بحث سے ثابت کر دیا کہ یہی عقیدہ ہے جو ہونا چاہیے، اور قرآن کے حوالے ساتھ دے کر ان عقائد کے اوپر مہر تصدیق ثابت فرما دی، اور دوسرے کے لیے اب چارہ نہیں رہا. وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے وہ اس عقلی استدلال کی طاقت سے متاثر ہوئے، اور جب قرآن کریم کے حوالے ساتھ ساتھ اس استدلال کو چمکاتے رہے اور قوت عطا کرتے رہے تو سوائے اس کے کہ دل آشوش کر اٹھے، ان کے پاس چارہ کوئی نہیں رہا تھا. حضرت بھائی جی نے جیسا لکھا ہے کہ آریوں سے میں نے سبحان اللہ سنا ہے. وہ آریہ جن کو پہلے چیلنج دیا جا چکا تھا کہ تم مات کھا جاؤ گے، تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور تمہاری کچھ پیش نہیں جائے گی. وہ خدا نے فرمایا غالب مضمون بالا رہے گا، غالب رہے گا. اس سب کچھ سننے کے بعد وہ بڑے معاندانہ رویے سے آئے ہوں گے. ان کے دل میں ایک ہوگا اچھا پھر اب دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں سننا ہے نا، ہم نہیں فیصلہ کرنا. ایسے غیر معمولی الہی تصرف سے، ایسے غیر معمولی الہی تصرف سے مغلوب ہو گئے ہیں، اور مضمون کی شان و شوکت اور اس کی اندرونی دلائل کی قوت بالکل بے اختیار کر گئی ہے، ان کو نہتے کر گئی. یہ ہے وہ مضمون مغالہ رہا کی پیشگوئی. اور نماز ایک اچھا مضمون ہوتا اور چپ کے اتفاقاً غالب آ جاتا تو بات نہ بنتی. جتنا ان کے ذہنوں کو کریت کر بیدار کیا گیا، پھر مقابلے کے لیے تیار کیا گیا. وہ خط میں نے پڑھ کے جو سنایا تھا اشتہار، زبان میں وہ ہمارے خواجہ کمال الدین صاحب کے نزدیک بڑی غیر محتاط زبان تھی، تبھی وہ اونچے لگا رہے تھے اشتہار. اور یہی وجہ ہے میرے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محروم کر دیا اس سعادت سے. مولوی عبدالکریم صاحب کو اچانک شفا ہو گئی، اور خدا کے فضل سے پھر انہوں نے حق ادا کیا. حضور، بحیثیت
مسلمان ہم بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ کہنا جائز ہے کہ میں یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، پھر اس سے بڑھ کر مسلمان ہوں؟ کسی اگر بات بالکل جائز ہے، اسی طرح جائز ہے جیسے انسان کو کہے کہ میں بندر بھی ہوں اور کتا بھی ہوں اور ان سے بڑھ کر انسان ہوں. جائز ہے یہ بات؟ نہیں، یہ صرف یہ کہ چونکہ ان کی ہدایت یہودی کے معنی ہدایت نہیں ہے، یہ معیوب ہے. کیوں معیوب ہے؟ آپ ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ارتقاء کو سمجھتے ہیں، جی اور انسانی زندگی کے ابتدائی مراحل حیوانی زندگی تھی انسانی. ہم مسلمان کو صاف لکھا ہے بالکل. ٹھیک. اس کو پڑھنے کے بعد جن مولویوں کے دل میں شک تھا نا کہ ارتقاء کی تعلیم قرآنی ہے کہ نہیں، وہ دور ہو جانا چاہیے کہ انسان کو خدا نے بنایا ہے ان جانوروں کی حالت سے نکال کر، اسے پرفیکشن دی ہے. تو اس لیے ادنا حالتیں انسانی کی حالتیں ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نباتات کی طرح اگایا ہے، انسان کو مخاطب کر کے. تو اس لیے کہنا تو جائز ہے، میں کتا بلا سور سب رہا ہوں نعوذ باللہ. وہ راز یہ ہے کہ ان جانوروں والی حالتوں سے نکل کر ان ردی حالتوں کو ایک طرف پھینکا گیا ہے اور اس سے پھر وہ پاک کامل وجود نکالا گیا ہے. اب ایک پھل کے لیے جن لوگوں کے دل میں یہ تردد ہے ابھی بھی، ان کے لیے یہ سوچ کافی ہونی چاہیے کہ ایک پھل، بہت ہی پیارا پھل، یہ دعویٰ کرے کہ میں تمہارے فضلے سے اور تمہاری گندگی سے اور فلاں فلاں غلیظ چیز سے اور پیشاب سے اور ان چیزوں سے نکل کے دیکھو میں کیا بن گیا ہوں. وہ دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، کیونکہ ان حالتوں کی کیا پلٹ گئی. ان حالتوں میں سے کوئی باقی نہ رہی، اور جو رہی اس کو امارہ اور لوامہ کی لڑائی نے ختم کر دیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں بھی ہوں. اب یہودی اور عیسائی کا معاملہ ایسا قابل نفری ہرگز نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو سمجھانے کی خاطر کہا ہے. بہت پرانے زمانے ہو گئے جب انسان کی حالتیں ان جانوروں میں سے گزری، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان جانوروں میں سے نہ گزری ہوں، بلکہ اس سے جو شاخ اگلی پیدا ہوئی اس سے ایک اور شاخ پیدا ہوئی، اور یہ دونوں طرف پھیلنے والی شاخیں ہیں جن سے آگے پھر تنا نہیں بڑھا. ایک یہ بھی سوچ ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسانی وجود جس طرح سے نکلا ہے اس طرح سے اور جو شاخیں پیدا ہوئی ان میں یہ جانور بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال حضور کسی نے اس طرح کیا تھا کہ یہ ہم چونکہ یہ ہیں اور اس طرح سے ہیں، تو میں نے کہا حضور یہی جواب دیا، بتائیں گے. تو اب وہ سن رہے ہوں یہودی اور مسلمان عیسائی تو بہت ترقی یافتہ حالتیں ہیں. اس لیے میں صرف اس سوال کے اندر جو مثبت نقصانات ہیں وہ بتانے کی خاطر یہ کہا تھا. مگر اصول بنیادی وہی ہے کہ ایک چیز جب ادنا حالت سے ترقی کر کے اوپر کی حالت کی طرف آ چکی ہو تو اپنے لیے ادنا حالت کا نام تجویز نہیں کرتی. ٹھیک ہے. حضور کیا یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت سلمان فارسی کی نسل سے ہیں؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت سلمان فارسی کی نسل سے ہیں؟ ضروری نہیں ہے. ہاں. اول تو نسل کا جھگڑا بھی ہے. اور سلمان فارسی کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں ان کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، بعض کہتے ہیں بیٹی تھی ایک یقینی طور پر. مگر اس بحث کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ ان کی نسل سے ہوگا، من ہؤلاء فرمایا ہے. تو یہ اس بحث میں بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں، شوق سے پڑھیں، مگر اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. من ہؤلاء کہہ کر ایک اتنے وسیع علاقے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جس میں ازبکستان بھی شامل ہے، جس میں تتارستان کا علاقہ بھی آ جاتا ہے، اور چینی نسل کے لوگ بھی اس علاقے میں آباد تھے. کیونکہ فارس اس وقت روم کے مقابل پر
ایک بہت عظیم الشان مشرقی سلطنت تھی جس کی سرحدیں چین سے ٹکرا رہی تھیں، اور یہ وہ فارس نہیں جو آج کل کا ایران ہے، اس لیے کہ الجھن ہی نہیں، مجھے تو کبھی بھی اس میں الجھن نہیں، ترکی بھی اس کا حصہ تھا. اور مسلم صاحب اسلام میں مختلف جگہوں پر جو مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں لوگ سمجھتے ہیں متضاد ہیں، حالانکہ ایک ہی بڑے دائرے کا جز ہیں. وہ اس دائرے کے اندر جو من ہاؤلائی کا دائرہ ہے، ترکی، تاتاری، ازبکستانی، ایرانی، یہ سارے آ جاتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ اس وقت فارس کی حکومت اتنی وسیع تھی. ٹھیک ہے، یہ خورس نے فارس کو وسعت عطا کی ہے، وہ اس کے بعد یہ سب فارس کا دائرہ پھیلا ہے دراصل، جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا نا، اس نے اس طرف بھی جاتا تھا، وہ ادھر بھی جاتا تھا، ہمیں بڑی طاقت بخشی. بائبل نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ خورس بادشاہ تھا جس نے فارس کا ایک عظیم الشان وسیع تر تصور پیش کیا تھا، یعنی بنایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی حالت تھی. ابھی یہ سلطنت اس طرح ٹوٹی نہیں تھی جس طرح بعد میں ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے، فرمائیے. وقت ہاں بھی ہے، وقت. ہاں جی حضور، اس وقت کوئی خاص سوال تو نہیں ہے، لیکن میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آنا ہے اس میں، کیونکہ میں اچھا یہ تیاری ہوئی ہے کی ماشاء اللہ. نہیں، وہ کیونکہ میرا تعلق کچھ ارینجمنٹ سے تھا تو وہ مجھے آنا ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ مہمانوں کی تو مجھے فکر تھی کہ مہمان شاید نہ آئے تو میزبان کیوں چلا جائے. اچھا کیا. تو میں نے وائف سے پوچھا کہ کوئی سوال ہے تو دے دو. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ حضور سے پوچھنا ہے، کیونکہ مجھے کچھ شوق تو نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ابھی صبح ناشتے کے ٹائم پہ کہ آج ماشاء عورتوں کا دن ہے، پوچھ کے آئے ہیں. وہ عام سا ہی سوال ہے، کوئی ایسا گہرا سوال تو نہیں تھا. وہ کہنے لگے کہ نماز جنازہ میں ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. اسلامی تعلیم کیا ہے؟ کون پڑھتا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے؟ نماز جنازہ کا کیوں خیال میں کو آیا؟ عام نمازوں میں بھی شیعہ، اکثر شیعہ کم سے کم، اگر سارے نہیں تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور سارا افریقہ مالکیوں سے بھرا پڑا ہے، اور شیعہ ازم کا ایک کی اپنی الگ دنیا ہے، بہت بڑی آبادی ہے. تو ان کو اس پہ کیوں نہیں خیال آیا؟ ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ باندھنا یہ اسلام میں قدیم سے ہی اس بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کیونکہ جو حالتیں ہیں بعض اس میں ہاتھ چھوڑنے کی بھی آتی ہیں نماز کے وقت کھڑے ہو کر، اور بعض مجبوریوں کے پیش نظر حضرت امام مالک مثلا ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو جو کوڑے پڑوائے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں ایک ظالم اس وقت کے خلیفہ نام کے بادشاہ کی طرف سے، اس جرم میں کہ چیف جسٹس بننے کا انکار کر دیا ہے، اور کوڑے واقعتاً کوڑوں کی سزا ملی. اس کے بعد معروف ہو گئے ہاتھ، اس پر بڑی عمر میں یہ سزا ہوئی تھی. تو ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتے، اونچا نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ کوشش کر کے آہستہ سے اٹھائیں. تو آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے. ان کے جتنے مریضوں نے آپ کو آخری عمر میں اس حالت میں دیکھا ہے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہی فیصلہ کن بات ہے. بہت سوچ بچار کے بعد گویا حضرت امام مالک نے آخری جو طریق عمل اختیار فرمایا وہ یہ تھا. تو اس کی وجہ سے بھی جو حضرت امام مالک اولین ائمہ میں سے ہیں، اس کی وجہ سے بھی دوسرے سنی مسلمانوں پر بھی اثر ہوا جو بعد میں مالکی کہلائے، اور بہت سے شیعہ جو بعد میں بنے ہیں لیکن اس زمانے میں ان کے مرید ہو سکتے ہیں. اور سنا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے نسل سے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ائمہ بنے ہیں بعد میں، کوئی بعید نہیں کہ ان پر حضرت امام مالک کا اثر رہا ہو.
تو کوئی وجوہات ہیں بہرحال، اور یہ مشکل مسئلہ ہے. یعنی جہاں تک میں نے غور کیا ہے، بعض باتوں کا حقیقی جواب نہیں مل سکتا جو پوری طرح تسلی بخش ہو. کہ اتنے اہم مسئلے میں نماز کے وقت میں اختلاف دو جگہ سنیوں میں بھی ہے اور شیعوں میں بھی ہے، اور محض اس کو حادثاتی قرار دینا یہ مشکل لگتا ہے. لیکن دوسری طرف کثیر تعداد میں سنی مختلف فرقوں کے، اور جنہوں نے خود اسلام ان سے ہی سیکھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے تھے، ان کا یہ متفقہ مسلک کہ ہاتھ باندھ نہیں ہے. یہ اب ایسا اختلاف ہے جو الجھن ضرور پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کا حل سوائے اس کے کوئی نہیں کہ ہاتھ کی جو کھولنے اور باندھنے کی اہمیت ہے ایسی نہیں کہ جو نماز میں خلل انداز ہو جائے. اس لیے اگر اس یقین کے ساتھ بعض لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسلک تھا، تو ان کی نماز کو غلط قرار دینا، یہ کہنا کہ اس طرح تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، یہ محض لغو باتیں ہیں. نماز کی جو حرکتیں ہیں وہ تو برتن کے طور پر ہیں. اصل نماز وہ دل سے تعلق رکھتی ہے، اور اصول سے اور ان ذہنی رجحانات سے تعلق رکھتی ہے جن کو لے کر آپ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں. تو اگر اس میں فرق بھی ہو جائے اور لا علمی میں ہو تو اس کو مبس بنا لینا اور اتنا زیادہ زور دینا یہ نہایت جہالت ہے. سمجھ میں جنازے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، مگر اور بھی زیادہ نرم صورت میں. کسی نے سنایا تھا اسی طرح کہ ہمارا کوئی احمدی تھا ایران میں، اور وہ اسی طرح اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اچھا جسیم تھا وہ، کسی نے آگے اس کے ہاتھ کھول دیے، اس نے پھر دوبارہ باندھے، پھر دوبارہ کھول دیے. تیسری دفعہ جب آیا تو اس نے جھاپڑ دیا نا، تو گر گیا وہ. اس کے بعد نہیں پھر آیا وہ اچھا کھولنے کے لیے. تو پھر وہ دیکھا نہیں بعد میں کیا حال تھا اس کا. وہ زبردستی کرتے ہیں کہ یہ زبردستی تو جائز نہیں بہرحال. ہاں کہ زبردستی بھی جائز نہیں، اور واقعتاً بھی ہاتھ باندھنے چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ بکثرت احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھنا ثابت ہے، اور حضرت امام مالک کا بھی اس واقعے سے پہلے ثابت ہے. پھر یہ ہاتھ چھوڑنے والی چیز اہل بیت کے مسلک میں کیسے آ گئی، یہ ہے سب سے بڑا سوال. سمجھیں، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ الجھن میں رہتا ہوں، سوائے اس کے کہ یہ بات کی نسلوں میں آئی ہو اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنے کی خاطر وہ نہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے، بلکہ الٹی بات ہو رہی ہے. جو ہاتھ چھوڑیں گے تو اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. تو یہ اپنے مسلک والوں کو ایک نشانی دی ہو تم اس طرح کرو، اور یہ بات بنتی نہیں پوری. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے جب تک بھی جو بھی کوشش کی ہے، کم سے کم میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوا کہ شیعوں میں اس اور ائمہ اہل بیت میں اس کا رائج ہو جانا اور نافذ ہو جانا یہ ایک مشکل مسئلہ ہے. جو لفظ حضور کہتے ہیں دست بستہ، اور جو تقاضا بھی یہی ہے. سب سیدوں میں نہیں ہے، بکثرت سید سنی سید ہیں جن کو ابا و اجداد سے یہی مسلک ملا ہے. اس لیے اہل بیت کا حوالہ دے کر شیعوں کے مسلک کو بھی درست قرار دینا بھی اپنی ذات میں درست نہیں ہے، کیونکہ بخاری سید ہیں، بے شمار ایسے سید ہیں. یہ شیعوں نے خام خواہ سیدوں کا قبضہ کر لیا ہے. اکثر سید غیر سید ہیں. ایرانی نسل ہے، یہاں سے سید ہو گئی تھی. تو یہ دھوکہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو مشکل میں ڈال دیا کہ دیکھو جی اہل بیت نے کیسے غلطی کی. اہل بیت نے غلطی نہیں کی، تو وہ جو باہر کے لوگ اہل بیت کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں جن کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، ان سے غلطی کا امکان یقیناً اہل مدینہ کے مقابلے زیادہ ہے. یہاں تک تو قابل فہم بات ہے. مگر یہ جو کہتے ہیں کہ سارے ائمہ اسی طرح کیا کرتے تھے، یہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہے. اس پر ہمارے علماء اگر تحقیق سے ثابت کر سکیں
اور مجھے یقین ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے اس طرح، مگر قطعی ثبوت کوئی ہے ہمارے پاس کہ امام حسن حسین اور بعد کے آنے والے تمام امام باقر وغیرہ یہ سب لوگ ہاتھ باندھ کر پڑا کرتے تھے، اور یہ رسم بعد میں چلی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، دلیل ہاتھ آ جائے گی. جی جی حضور نوامی کی طرف سے یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ پتی تاجر کے 2 بچے اس کے ساتھ کاروبار میں اس کے معاون تھے. اچھا. کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بعد انتقال چھوٹے بھائی نے تمام کاروبار اور مال اسباب پر یہ کہتے ہوئے قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بھائی کو وراثت سے کچھ بھی نہ دینے کا اعلان کر دیا کہ چونکہ بڑا بھائی نامکمل مرد ہے اور نامکمل عورت ہے، لہذا اس وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا قرآن کی روح سے کوئی حصہ اس نے کوئی دلیل دی تھی قرآن کی روح سے؟ ہاں اس سے مانگے دلیل، وہ دلیل آ ہی نہیں سکتا کوئی. جی ٹھیک ہے. جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طبی نقطہ نگاہ سے مرد ثابت ہو اور اولاد سے محروم ہو، یہ عین ممکن ہے، کیونکہ ظاہری مردانگی اولاد کی ضامن نہیں ہو سکتی. اندرونی کمزوریاں اور بیماریاں اس کے باوجود رہ سکتی ہیں، تو اس کو بھی پھر محروم کریں گے نا اسی دلیل سے. اور کیوں نہیں کریں گے پھر؟ سوال تو یہ ہے. یہ بھائی ایک لو خیال ہے، اس نے بہانہ بنایا. بڑا بھائی معلوم ہوتا ہے تھا بھی کوئی زنخہ ہی جو بات مان گیا ہے. اس میں کوئی مزاحی ہوتی تو مقابلہ کرتا، اور چھوٹے بھائی کی ضرورت کیا ہے کہ وہ آ کے سب کچھ لے جائے. اس لیے یہ ساری باتیں فرضی تو نہیں ہیں مگر موہوم سی باتیں ہیں. کوئی قطعی ایسے دلائل نہیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کا توڑ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی ضمن میں ہاں ایک ضمن میں آتا ہے کہ جو زنخے کچھ ہوتے ہیں قریب فیمیل کے، کچھ ہوتے ہیں ٹورڈز میل. ٹھیک ہے. تو آیا ان کا حصہ جو بنے گا پھر وہ اسی طرح بنے گا جو ٹورڈز فیمیل ہیں ان کو اسی شیئر سے، اور جو ٹورڈز میل ہیں؟ یہ ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے دیکھنے والی بات ہوگی، مگر میرے خیال میں تو فقہ میں یہ اس طرح کی تقسیم کبھی سننے میں آئی نہیں. یہ جو تفریق ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور غالب کے نقطہ نگاہ سے غالباً یہ ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے استثنائی معاملات میں عقل کو استعمال کیا جائے. اور اجازت؟ جی ایک منٹ. ہاں ایک منٹ جی فرمائیے. اچھا اور تو میرے پاس سوال تیار نہیں، آپ کے پاس ہے؟ بس ٹھیک ہے، ہو گیا. بہت ہے. پھر ابھی میری گاڑی پھسلنے لگی تھی اچھا جب میں آتا ہوں، اچھا کافی پھسلن ہے. تو اس میں کیا تعلیم ہے؟ جمعے کے لیے دوستوں نے آنا ہے. احتیاط کرنی چاہیے اس میں. یہ احتیاط کی تعلیم ہے. دعا کے لیے درخواست. اچھا جی. جزاک اللہ.